كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کے اندر اپنی تمام مخلوقات کو بسایا. مخلوق کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ انہیں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اپنی اخروی زندگی جو حقیقی زندگی ہے اس کو کیسے کامیاب کرنا ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے واضح فرما دی ہے. کسی کو اگر نہ پتہ لگے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، تو یہ اس کے کم علمی کی وجہ سے ہے. اللہ نے اپنے دین کے اندر چیز کے بارے میں وضاحت فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ کی کتاب میں اور اس قرآن کریم کی تشریح اور اس کے بیان حدیث مبارکہ میں ہر شے کا کافی و شافی بیان موجود ہے. سورہ نحل میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس کے اندر ہر شے کا بیان موجود ہے، ہر شے کی وضاحت موجود ہے. تو یہ کہنا کہ فلاں چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ ہمارے کم علمی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے، جس کے اندر ہمارا قصور ہے. ورنہ اللہ کے دین کے اندر ایسی کوئی کمی نہیں ہے، ایسا کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ کے دین میں وضاحت موجود نہ ہو. صراحت سے وضاحت نہیں ہوگی تو اشاروں کے اندر ضرور موجود ہوگی. اس اشاروں میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اس کے بارے میں پچھلے 2-3 جمعوں میں علم اور علم کی اہمیت اور علم کے فضائل بیان کیے تھے. اب جب ہمیں پتہ ہے کیا چیز خیر ہے، کیا چیز شر ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم خیر کو اپنائیں اور ہم شر سے اجتناب کریں. جس کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے، میں نے ذکر کیا کہ خیر اور شر کی پہچان اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے، اللہ کی اترنے والی وحی سے ہوتی ہے. یہ سمجھنا کہ کیا چیز خیر ہے، کیا چیز شر ہے، یہ لوگ طے کریں گے، ہماری عقل طے کرے گی، یہ ہماری فطرت طے کرے گی، تو یہ مسلمانوں کے سوچنے کا انداز نہیں ہے. غیر مسلم تو ایسے سوچ سکتے ہیں. مسلمان تو اس کو خیر کہتا ہے جسے اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں، اپنے دین میں خیر کہے، اور وہ اسے برا سمجھتا ہے جسے اللہ رب العالمین برا کہے. اس خیر کے لیے قرآن کریم کی اصطلاح ہے معروف، اور شر کے لیے، بری چیز کے لیے ہمارے دین کی اصطلاح ہے منکر.
معروف وہ چیز ہے جو جانی پہچانی چیز ہے، جو اچھی چیز ہے، وہ ایسی چیز ہے اللہ نے اس کو اگرچہ لوگوں کی فطرت پہ بھی رکھ دیا ہے. لوگ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں انہیں وہ چیز خود بخود اچھی لگتی ہے، لیکن اگر کسی شخص کو کوئی ایسی چیز جس کا ہمارا دین حکم دیتا ہے، کوئی ایسی چیز جس کو ہمارا دین خیر قرار دیتا ہے، اگر کسی شخص کو وہ چیز اچھی نہ لگے تو اس شخص کو مغالطہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ دین کے اندر ایک چیز اچھی ہے اور وہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کیا ہمارا دین دین فطرت نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں. میں نے آپ سے کہا کہ خیر اور شر کا فیصلہ ہماری فطرت، ہماری عقل نہیں کرتی، یہ قرآن اور حدیث کرتے ہیں. اصل میں اللہ نے ہماری عقل اور ہماری فطرت کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا، اور ہماری فطرت بھی اللہ رب العالمین نے وہی رکھی ہے جس فطرت کو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں نازل فرمایا ہے. لیکن اصل میں مشکل یہ ہے کہ جو اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے یہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے کئی مرتبہ. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس فطرت سے مراد دین اسلام ہے. ایک بچہ اگر پیدا ہو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کے گھر کا ماحول، اس کے معاشرے کا ماحول اس کی اس فطرت کو مسخ کر دیتا ہے. کئی مطلب اگر ایک بچہ ماحول سے متاثر نہ ہو، کسی ایسے ماحول میں ہو جہاں غلط چیزیں اس کے ذہن کو متاثر نہیں کر رہی، اگر وہ بچہ کوئی تعلیم بھی حاصل نہ کرے، اگر وہ قرآن حدیث نہ بھی پڑھے، تو اس کے دل میں اور اس کی فطرت میں وہی چیزیں اچھی ہوں گی جن چیزوں کو اللہ نے اچھا قرار دیا ہے. لیکن یہ فطرت کئی دفعہ مسخ ہو جاتی ہے ماحول کی وجہ سے. اس لیے ہم اپنی عقل اور اپنی فطرت کو بنیاد نہیں بنا سکتے وہ فطرت جو ماحول سے متاثر ہو جاتی ہے، اگرچہ اللہ نے ہمیں فطرت پر ہی پیدا فرمایا ہے. تو خیر اور شر کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات سے، قرآن اور حدیث سے. قرآن بتائے گا معروف کیا ہے، قرآن بتائے گا منکر کیا ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے، وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی اور اس وحی کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان پر ایمان رکھے. یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. یعنی جس چیز کو اللہ خیر کے ایک مسلمان کو اس کو اپنا لینا چاہیے، جس چیز کو اللہ منکر قرار دے ایک مسلمان کو اس سے پیچھے ہو جانا چاہیے. لیکن ایک مسلمان کی صرف اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی حد تک معروف پر عمل کرے، معروف کو اپنا لے، اور وہ اپنی حد تک منکر سے بچ جائے، شر سے بچ جائے. ایک مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوطی کا کام بھی کرتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے جیسے کہ ایک عمارت ہے، عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. ایک دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے. تو ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے. جب ایک مومن خود اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معروف پر عمل کرے، منکر سے بچے، تو ایک مومن کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جس معروف پر وہ عمل پہ رہا ہے دوسرے کو بھی اس معروف کی دعوت دے. جس منکر سے وہ بچنے والا ہے خود دوسرے کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرے. یہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر، یہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے. سب سے پہلے خود نیک ہونا. اس کا مطلب یہ نہیں انسان خود جو مرضی گناہ کرتا رہے، جو مرضی خرابی کرتا رہے، خود تو معروف کو اپنائے نہیں، خود تو منکر سے بچے نہیں، اور دوسرے کو معروف کا حکم دیتا رہے، دوسرے کو منکر سے منع کرتا رہے. مومن سب سے پہلے خود دین پر عمل پیرا ہوگا، خود معروف کو اپنائے گا، خود منکر سے بچے گا، پھر وہ دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا. اگر اس کا مسلمان بھائی معروف پر عمل پیرا نہیں ہے،
اگر اس کا مسلمان بھائی منکر پہ عمل کر رہا ہے، چاہے اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ، تو مومن کا کام یہ ہے، مومن اسے بتائے کہ اے میرے بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، ہمیں ہمارے دین نے اس سے روکا ہے۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے وہ دوسرے کو اس کے بارے میں آگاہ کرے، دوسرے کو اس کے بارے میں بتائے۔ یہ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، بلکہ اگر آپ قرآن کریم میں غور کریں تو کئی مقامات پر تو اللہ نے اس اہم ترین رکن کو ایمان سے پہلے ذکر کیا ہے۔ ایمان سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ مومن ہی نہ ہو، سب سے بڑی چیز ایمان ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی ایمان کا ایک حصہ ہے، اسی ایمان کا ایک جز ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ایمان کا ذکر بعد میں فرمایا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر پہلے کیا ہے، صرف اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ چوتھے پارے میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ آل عمران ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ آیت کریمہ میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھی تھی کہ اے مسلمانوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے قرآن پڑھنے والوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اخرجت للناس، یہ امت صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھے گی، اس امت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگوں کا فائدہ بھی دیکھے گی، ساتھ لوگوں کے لیے یہ امت اللہ نے بنائی ہے، اور اس امت کو اللہ نے بہترین امت بنایا ہے، یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور تم منکر سے لوگوں کو روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ ایمان کا ذکر بعد میں ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر پہلے ہے۔ اس سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت واضح ہوتی ہے ایک مسلمان کے ساتھ۔ ایک مسلمان، جیسے میں نے ذکر کیا، خود بھی معروف پر عمل کرے گا، اپنے بھائی کو بھی حکم دے گا تم معروف پر عمل کرو، خود بھی منکر سے بچے گا اور اپنے بھائی کو بھی تلقین کرے گا تم منکر سے بچو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب اللہ نے اس کو ایمان سے پہلے بیان کیا ہے تو پتہ لگا جو یہ کام کرے گا وہی مومن ہوگا، جو یہ کام نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہتا پھرے۔ مومن کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کا حکم دے گا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کا اور منافقین کا بڑا کمپیریزن کیا ہے، تقابل کیا ہے۔ ایک ہی رکوع کے اندر آخری پاؤ، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر بھی فرمایا، مومنین کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کمپیریزن کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہو یا عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ہم نوالا، ہم پیالہ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں خرچ کرنے سے۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق تو فاسق و فاجر لوگ ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے لوگ ہیں۔ پتہ لگا ہے جو بندہ دوسرے کو نیکی کا حکم نہ دے بلکہ برائی کا حکم دے، برائی سے نہ روکے بلکہ نیکی سے روکے، تو ایسا بندہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ منافق تو ہو سکتا ہے جو دعویٰ ایمان کا کر رہا ہے لیکن اس کا عمل اس کے بالکل مخالف ہے، تو یہ منافق کی بات ہوئی۔ وہ برائی کا حکم دے گا، وہ نیکی سے روکے گا۔ مومن کے بارے میں اللہ سورہ توبہ میں کیا فرماتے ہیں، وہ بھی سن لیجیے چند آیتوں کے بعد۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہو یا عورتیں یہ بعض کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائیں گے۔ تو مومن کی بنیادی صفت ہے کہ مومن وہ اپنے مسلمان بھائی کو نیکی کا حکم دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا کہ جو بندہ خود معروف کا عمل نہیں کرتا، خود منکر سے نہیں بچتا، یا خود تو معروف پر عمل کرتا ہے، منکر سے بچتا ہے، لیکن دوسرے کو اس کی تلقین نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں۔ کون مستثنا ہے اس نقصان سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل کرنے سے مراد ہے کہ معروف پر عمل کیا، منکر سے بچے۔ وتواصوا بالحق، اور صرف خود عمل نہیں کیا بلکہ دوسرے کو بھی حق کی تلقین کی، دوسرے کو بھی نیکی کی تلقین کی، دوسرے کو بھی منکر سے بچنے کی تلقین کی۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ تو پتہ لگا کہ 4 قسم کے لوگ یا 3 قسم کے لوگ خسارے سے مستثنا ہیں، باقی سب لوگ خسارے میں ہیں۔ کون سے مستثنا ہیں؟ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، یعنی جو خود نیکی کرتے ہیں، خود ایمان لاتے ہیں، خود نیکی کرتے ہیں۔ اور دوسری شرط ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے، اس سے مراد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہی ہے۔ پھر صبر کی تلقین کرنے والے۔ صبر کا یہاں ذکر کیوں آیا؟ علماء کرام کہتے ہیں یہاں صبر کا ذکر اس لیے آیا کہ جب بھی آپ دوسرے کو امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، تو آگے سے ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اگلا بندہ جب منکر پر عمل کر رہا ہے، آپ جب اسے منکر سے روکیں گے، آپ جب اسے وہ نیکی پر عمل نہیں کر رہا، آپ اسے نیکی کا حکم دیں گے، تو بندہ کہے گا مجھ پہ اس نے الزام لگایا ہے، یہ بندہ مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں مومن نہیں ہوں، یہ اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ سمجھتا ہے، یہ بڑا مومن ہے۔ اس قسم کی چیزیں شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ تو پھر اگلا بندہ کئی دفعہ بد کلامی کرتا ہے، کئی دفعہ اگلا بندہ ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے، کئی دفعہ ظلم زیادتی پر اتر آتا ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کو، دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے کو کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر صبر بھی کرنا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نتیجے میں اگر مشکل پیش آئے تو صبر کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اور ان کے ورثاء صلحاء کو ہمیشہ اسی صبر کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے، اور انہوں نے صبر کیا ہے۔ اور جب صبر ہوتا ہے تو پھر اصلاح ہوتی ہے۔ ادفع بالذی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو، فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو اس سے کیا ہوگا؟ جن لوگوں کے درمیان دشمنی ہے وہ دوست بن جائیں گے، گہرے دوست بن جائیں گے۔ وہ کفار مکہ جو کفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے، اور وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرتے تھے، جب وہ ایمان لائے تو وہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع ہو گئے، اسی صبر کی وجہ سے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ رسولوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے رسولوں کا بنیادی فریضہ ہی یہ قرار دیا ہے کہ رسول لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کیا اچھی چیز ہے، کیا بری چیز ہے۔ اگر لوگوں کو منکر پر عمل پیرا دیکھے تو وہ لوگوں کو روکیں، لوگوں کو ڈرائیں کہ اے لوگوں اگر تم اس منکر پر عمل پیرا رہو گے تو تم اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہو۔ تو رسولوں کو نذیر کہا جاتا ہے۔ ایک رسولوں کی صفت ہوتی ہے بشیر، یعنی نیکی کرنے والے کو جنت کی بشارت دینا، اللہ کی نعمتوں کی بشارت دینا، اور رسولوں کی ایک بڑی صفت نذیر، یعنی جو بندہ
اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا تو رسول اسے اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. رسول اسے بتاتے ہیں کہ تم منکر پر عمل کر رہا ہو, تمہیں اس منکر کو چھوڑنا ہے, اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا فائدہ تمہاری ذات کو ہے. تمہاری دنیا کی بھی اصلاح ہوگی, تمہاری آخرت کی بھی اصلاح ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے جگہ جگہ, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا, بشارت دینے والا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہہ کر مخاطب کیا گیا. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین, کہہ دیجیے اے لوگوں سوائے اس کے کہ نہیں میں تو واضح ڈرانے والا ہوں, میرا کام تو ڈرانا ہے تمہیں. تو نبی کا کام ڈرانا ہوتا ہے, یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, وہ اپنی قوم کو 1000 سال یہی واعظ کرتے رہے ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم, کہ عذاب علیم آنے سے پہلے اے نوح اپنی قوم کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے, کہیں وہ اس عذاب علیم کے شکار نہ ہو جائیں. سیدنا ہود علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. قوم عاد کے جو بھائی ہیں حضرت ہود علیہ السلام, ان کو یاد کریں, انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا. ہر نبی نذیر ہوتا ہے, ہر نبی اپنی قوم کو ڈرانے والا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نذیر تھے, آپ نیکی کا حکم دیتے تھے, برائی سے روکتے تھے. جب صحابہ کرام ایمان لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیتے تو اس بیعت میں اہم ترین چیز کیا ہوتی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. سیدنا جریر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اقامت صلاۃ پر, زکوٰۃ دینے پر, اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر. والنصح لکل مسلم, ہر مسلمان کی خیر خواہی. مسلمان کی خیر خواہی کیا ہے؟ آپ اسے اچھی بات بتائیں اور آپ اسے بری بات سے روکیں, یہ مسلمان کی خیر خواہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے اس کی بیعت لیا کرتے تھے, اس کا وعدہ لیا کرتے تھے کہ تم نے اب اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا دین نام ہی اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کا ہے, تو یہ بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النصیحہ, دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام. یہ خیر خواہی ایک مسلمان اپنے حکمرانوں کی بھی کرتا ہے, اپنے بڑوں کی بھی کرتا ہے, اپنے برابر کی بھی کرتا ہے, اپنے چھوٹوں سے بھی کرتا ہے. تو دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اہل سنہ والجماعہ کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ امر بالمعروف نہی عن المنکر پر اعتقاد تو رکھتا ہے, وہ اس کو اہم تو سمجھتا ہے کہ مجھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے, لیکن وہ عملاً اس میں کوتاہی کا اظہار کرتا ہے. ایک بندہ منہ سے کہتا رہے کہ جی امر بالمعروف نہی عن المنکر اچھی چیز ہے, لیکن وہ کرتا نہیں ہے, تو گویا کہ اس کا اس اہم رکن پر اعتقاد بھی کمزور پڑ جاتا ہے. ایک بندہ کہتا پھر منہ سے کہ میں نماز کی فرضیت کا قائل ہوں, نماز فرض ہے, نماز پڑھنی چاہیے, نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے, لیکن خود نماز نہ پڑھے, تو اس کے اس کہنے کی کیا حیثیت رہ جائے گی. ایک بندہ زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرتا رہے, ایک بندہ دین کے مختلف احکام کی اہمیت بیان کرتا رہے, لیکن وہ عملاً اس کو سر انجام نہ دے, تو یہ اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے. اور اگر اسلام کے احکامات میں سے کسی حکم پر اعتقاد کمزور ہو جائے, یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. انسان کا آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو انسان کو اس عظیم فریضہ کا اعتقاد بھی رکھنا ہے
اس کو زبان سے ادا بھی کرنا ہے، یہ بھی کہنا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا بنیادی فریضہ ہے، اور اس کو عملاً سر انجام بھی دینا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ جاننے والوں کی اور علماء کی ذمہ داری ہے جو پڑھے لکھے ہیں، ہم پر تو ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر کوئی فقاہیت، اسلام کے اندر کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جس کی ایک ذمہ داری مخصوص ہو گئی ہے اور وہ ذمہ داری عام لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ عیسائیت کے ہاں ایک تصور تو ہو سکتا ہے، اسلام کے ہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے ہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ جس خیر کی بات کا ایک انسان کو پتہ ہے اسے وہ بات آگے پہنچانی ہے، جس شر کی بات کا انسان کو پتہ ہے اسے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت کا بھی پتہ لگے تو اس کو آگے پہنچا دو، ایک اچھی بات کا پتہ لگے اسے آگے پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص منکر دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ کسی عالم کو آپ نے مخاطب نہیں فرمایا، کسی بڑے کو آپ نے مخاطب نہیں فرمایا۔ یہ خطاب نوجوانوں سے بھی ہے، یہ خطاب عوام سے بھی ہے، ہر شخص سے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے اپنے آپ کو، اس کی ذمہ داری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے، ہاتھ سے کون روکے گا؟ ہاتھ سے وہ روکے گا جو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ گھر کے اندر باپ بچوں کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، بیوی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ ہاتھ سے روکنے کو تو سختی سے روکنا۔ ایک ادارے کے اندر ادارے کا ذمہ دار باس وہ ادارے کے ورکرز کو ایک نماز کا سختی سے حکم دے سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے ادارے کے اندر تو وہی رہ سکتا ہے جو نماز پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا تو ہم اس کو اپنے ادارے کے اندر نہیں رکھیں گے۔ وہ کہہ نہیں سکتا، اس کو کہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اگر وہ ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحت مسلمان ہے تو اس کو ان مسلمانوں کو کہنا چاہیے، وہ ذمہ دار ہے، وہ سختی کر سکتا ہے معروف کے لیے، اسے ہاتھ سے معروف کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اسے برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حکمران ہے، ایک کسی سلطنت کا، کسی علاقے کا گورنر ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنے علاقے کے اندر معروف کو رواج دے، اقامت صلاۃ کروائے، ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم کرے اور اپنے علاقے سے منکر کو، شر کو دور کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس کو اللہ نے پاور دی ہے، اس کو اللہ نے سلطہ دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر مقام عطا کیا ہے، زمین کے اندر ہم نے انہیں اقتدار دیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، خود نہیں صرف نماز کی اقامت کا نظام قائم کریں پورے ملک کے اندر۔ اگر ملک کا ذمہ دار ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر نماز کا نظام قائم کرے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، ٹیکسوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے اور لوگوں پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے کی بجائے زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، لوگ دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ حکمران سمجھتے ہیں یہ کام تو علماء کا ہے، عوام سمجھتے ہیں یہ کام تو علماء کا ہے، یہ کام ہر صاحب سلطہ کا ہے۔ اور یہ بھی نہ سمجھے کہ صرف حکمرانوں کا ہے، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر حکمران ہے۔ باپ اپنے گھر کے اندر حکمران ہے، باپ اپنے گھر کے اندر نماز بچوں کو پڑھائے، نماز کا حکم دے بچوں کو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو نماز کا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابندی کریں۔ بلکہ اگر بچہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا حکم دینا چاہیے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی کرو اگر وہ نماز نہ پڑھے، اسے مار بھی سکتے ہو اگر وہ نماز نہ پڑھے، سختی کر سکتے ہو اس پر۔ تو جو بندہ بھی منکر دیکھے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے اگر روک سکتا ہے، اگر روک نہیں سکتا پھر ہاتھ سے نہیں روکنا چاہیے، پھر فتنہ پڑے گا۔ اور فتنہ
اس سے اسلام ہر ممکن طریقے سے ہمیں روکتا ہے. والفتنة اشد من القتل، فتنہ تو قتل سے زیادہ سخت چیز ہے. جہاں انسان ہاتھ سے روک سکے وہاں ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر زبان سے نیکی کے حکم دے، برائی سے روکے. یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، کسی مخصوص جماعت کی، کسی مخصوص گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر وہ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور بات یاد رکھیے کہ زبان سے روکنے کی طاقت وہ نہیں رکھتا جس کا ایمان کمزور ہے. جس کا ایمان کمزور نہیں ہے وہ ہر بندہ زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ظالم سلطان سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ظالم سلطان سے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے سے آپ کو جان کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. فرمایا لیکن یہ افضل ترین جہاد ہے کہ وہاں تم نے زبان سے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اور لوگوں نے یہ فریضہ انجام دیا، ہمارے سلف صالحین نے، اور ان کو آزمائشیں آئیں اس فریضے کی وجہ سے. امام مالک کو آپ دیکھیے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے، وہ ہاتھ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کو قضا کا شعبہ پیش کیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، ان پر سختی ہوئی. امام احمد بن حنبل پر اتنے کوڑے برسے کہ اگر وہ ہاتھی پر برستے تو ہاتھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن انہوں نے زبان سے کلمہ حق ادا کیا، حکمرانوں کی مخالفت نہیں کی، فتنہ اور شورش پیدا نہیں کی. لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ ہم سے سختی سے کچھ منوا نہیں سکتے، ہم زبان سے وہی کہیں گے جو حق ہوگا اور کلمہ حق کہتے رہیں گے. اور جو بندہ کلمہ حق نہیں کہتا، ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے لوگ کیا کہیں گے، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. اگر ایک بندہ ڈرے تو کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے، اور جو بندہ دل میں برا نہیں سمجھے، حدیث مبارکہ کے مطابق اس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں ہوتا. اگر ہم خود امر بالمعروف ہاتھ سے نہیں کر سکتے، زبان سے کریں، زبان سے نہیں کر سکتے، دل میں تو برا جانے، دل میں جو بندہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر رہا ہے ان کو اچھا جانے. اگر ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والوں کو برا سمجھ رہے ہیں اور جن کو روکا جا رہا ہے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسے لوگوں کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں. اگر ایک بندہ دل سے بھی معروف کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، اس کے دل میں بھی یہ بات نہ ہو، پھر رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. تو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کا، یہ مخصوص طبقے کا یہ فریضہ نہیں ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ نے ہر مومن کی ذمہ داری بیان کی ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس اہم ترین فریضے پر، جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس رکن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے کوئی شخص عالم ہے، کوئی شخص عالم نہیں ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، اقتدار نہیں ہے، ہر شخص معاشرے کے اندر بھی اس ذمہ داری کو جس حد تک ادا کر سکتا ہے ادا کرے، اور اپنے گھر کے اندر اور جہاں جہاں وہ ذمہ دار ہے وہاں اس ذمہ داری کو ادا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرائے. رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو معاشرہ ٹھیک رہے گا، تم ٹھیک رہو گے. جب تم یہ کام چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے، تم میں سے کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی. نبی کریم کی حدیث کا مفہوم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اے لوگوں، اس فتنہ سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، جو صرف ظالم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا وہ فتنہ. اس فتنے کا شکار ظالم غیر ظالم سب ہوں گے. اور یہ فتنہ کب ہوگا؟ جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب اور فتنہ آتا ہے. صرف ظالم لوگ اس فتنے کا شکار نہیں ہوتے. اصحاب سبت جو ہیلا کرتے تھے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے تھے اور ہیلا کر کے وہ اتوار کے دن، ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، تو تین گروہ تھے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ ہیلا کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو ہیلا کرتا نہیں تھا، روکتا بھی نہیں تھا کہ جی کیا فائدہ روکنے کا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو روکتا تھا. جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو نجات دی جو روکتے تھے.
فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء. جب اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے بندر اور سور بنایا اصحاب سبت کو، تو اس عذاب سے بچے کون لوگ؟ صرف وہ لوگ بچے جو روکتے بھی تھے، جو نہ خود کرتے تھے نہ روکتے تھے، وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے اس وجہ سے کہ وہ منکر سے روکتے نہیں تھے. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حضرت عیسیٰ کی زبان پر بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی ہے. اور لعنت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، کسی منکر کو دیکھتے تھے تو روکتے نہیں تھے لوگوں کو اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ اگر لوگوں کو برائی سے نہ روکیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے اندر اوپر کی منزل میں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں. نیچے کی منزل والے اگر سوراخ کرنا شروع کر دیں کشتی کے اندر، بحری جہاز کے اندر، کہ جی ہم نیچے سے پانی لے لیں، اب اوپر والوں کی ذمہ داری ہے نیچے والوں کو روکیں کہ سوراخ نہ کرو. اگر اوپر والے نیچے والوں کو روک دیں تو اوپر والے بھی بچ گئے، نیچے والے بھی بچ گئے. اور اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا، پھر غلطی تو وہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے، نقصان تو انہیں ہوگا، ہمیں تو نہیں ہوگا. تو بتائیے کیا بحری جہاز بچے گا؟ جب وہ بحری جہاز غرق ہوگا، تباہ ہوگا، تو پوری قوم تباہ ہوگی. کرنے والے بھی تباہ ہوں گے اور نہ روکنے والے بھی تباہ ہوں گے. اگر بچاؤ ہو سکتا ہے تو ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم روکیں، ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فریضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.